آئیے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ انسان پر والدین سے زیادہ مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ والدین کو وصیت کر رہے ہیں ان کی اولاد کے بارے میں. فی اولادکم، اولاد جمع ولد، اور ولد اس کا اطلاق ابن اور بن دونوں پر ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے. ویسے عرب میں تو ولد لڑکی کو بولتے ہیں، زید ولد بکر، لیکن قرآن اور سنت میں عربی لغت کے اعتبار سے ولد کا اطلاق ابن اور بن دونوں پر ہوتا ہے. تمہارے اولاد کے بارے میں، بیٹے بیٹیوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. عورت کا حصہ اصل بنایا، مرد کو اس پہ قیاس کیا. یہ بھی اس میں نقطہ ہے. یہ نہیں فرمایا للذکر ضعف الانثی، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اصل عورت ہے. کیونکہ لوگ جاہلیت والے اس کو محروم کر رہے تھے، آج بھی محروم کر رہے. قرآن نے اس کو اصل بنایا. تو مغرب والے جیسے اسلام کے ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، تو نظامی وراثت پر بھی اعتراض کیا انہوں نے مختلف اعتبارات سے. تو ایک اعتراض یہ کیا انہوں نے اہلاً و سہلاً، آپ دیر سے آئے، ناشتہ ماشتہ کر لیا ہم لوگوں نے. ہاں اچھا، للذکر مثل حظ الانثیین. تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اس کا حصہ کم ہے، مرد کا زیادہ ہے. اگر وہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے کہتے ہیں وہاں مرد عورت مساوی ہے، وہاں تو عورت بھی کام کرتی ہے نا. عورت کا خرچہ شوہر پر نہیں ہے، باپ پر نہیں ہے، بیٹے پر نہیں ہے. اسلام نے عورت کو جو حصہ دیا ہے یہ بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہ گئے، کل مال کے کتنے حصے بنیں گے؟ 3. ایک شخص مر گیا، ایک بیٹا رہ گیا، ایک بیٹی، 3000 روپے رہ گئے. تقسیم کیسے ہوگی؟ 2000 بیٹے کو، 1000 بیٹی کو. اچھا، اب بیٹے نے شادی کر لی، 1000 مہر مقرر ہو گیا، 2000 روپے مہر مقرر ہو گیا اس کا، تو اس کا تو سارا مال ختم ہو گیا. اس کے اوپر بیوی کا خرچہ بھی آیا، آگے اولاد پیدا ہوگی، اس کا خرچہ بھی، اپنا خرچہ بھی. ادھر اس نے اپنی بہن کی شادی کرائی، اس کو 2000 مہر میں مل گئے، تو اس کے پیسے کتنے ہو گئے؟ 3000. جبکہ اس کے اوپر نہ اپنا خرچہ ہے، نہ اپنی اولاد کا، اور کسی چیز کا نہیں. تو اس کا مال بڑھ گیا، اس کا ختم ہو گیا. تو مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، عورت کی ذمہ داریاں کم ہے. پھر عورت کو مختلف حیثیتوں سے ملتا ہے، اس کو باپ سے بھی ملتا ہے، شوہر سے بھی ملتا ہے، ماں سے بھی ملتا ہے، اولاد سے بھی. تو یہ ان کے عینک میں عیب ہے، اسلام کے نظام میں عیب نہیں ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ روس اعتباریہ سے مسئلہ بنتا ہے. 2 بیٹے 2 بیٹیاں، بیٹے کو 2 شمار کرو اور بیٹی کو 1 شمار کرو، اس کو کہتے ہیں روسی اعتباریہ. مثلا کسی کے 10 بیٹے رہ گئے اور 1 بیٹی رہ گئی، کل مال کے کتنے حصے بنیں گے؟ 21 بس. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہو وارث ہونے والی عورتیں صرف بنات ہے، بیٹا اس کے ساتھ نہیں ہے، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس مال کا جو مردے نے چھوڑا. ما ترک، ما عموم کے لیے آتا ہے، جو اس نے چھوڑا، منقولی غیر منقولی، سونا چاندی، دکان مکان پلاٹ
اور شخصی استعمال کی چیزیں بھی میراث میں شامل ہے. الترکۃ ما یترکہ المیت من مملوکہ شرعا، بس مردہ جس چیز کا شرعی طور پر مالک تھا، حتیٰ کہ ایک سوئی بھی اس میں شامل ہے. ما ترک، جو کچھ چھوڑا اس نے. یہاں فوق اثنتین ہے، 2 سے اوپر. اب 2 بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے وہ سنت سے معلوم ہے. دیکھو یہاں پر ہے فوق اثنتین، سورت کا آخر کھولو. بینوں کے احوال میں یہاں پر ہے فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. اگر بینیں 2 ہو تو 2 سے زیادہ ہو ان کو کیا ملے گا؟ یا اس کا ذکر نہیں ہے؟ ہاں، تو بینیں 2 سے زیادہ ہو اس کا حکم بنات کے حکم سے معلوم ہو گیا، فوق اثنتین. اور بیٹیاں 2 ہو اس کا حکم بینوں کے حکم سے معلوم ہو گیا، اثنتین. یا زائد مائد نہیں ہے، قرآن میں کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا ہے. فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وان کانت واحدۃ، اگر ہو یہ بیٹی ایک، فلہا النصف، اس کے لیے کل مال کا آدھا ہے. بیٹیوں کی میراث کا بیان ہو گیا. اب والدین کی میراث کا بیان. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. وَلِأَبَوَيْهِ، اس مردے کے ماں باپ کے لیے، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو اس نے چھوڑا. إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی یا دونوں. والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی عصبات کو ملے گا. پھر اس میں اگر صرف بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، یا بیٹیاں ہیں بیٹے بھی ساتھ ہیں، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹے حصہ ملے گا. باپ کو بھی چھٹے حصہ ملے گا، فرض مطلق، اور عصبہ نہیں بنے گا. اگر بیٹیاں ہیں تو باپ کو چھٹے حصہ بھی ملے گا اور باقی بھی ملے گا. الفرض والتعصیب معا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، الحق الفرائض بأہلها فما بقیہ فہو لأولی رجل ذکر. اہل فروض کو ان کے حصے دے دو، جو باقی بچا وہ سب سے قریب ترین مرد کے لیے ہے. تو یا والد اقرب ہے. پھر اب ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ رہ گئے، ایک بیٹی رہ گئی، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے گا ماں باپ میں سے. بیٹی کو آدھا ملے گا، جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا بطور عصوبت کے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس مردے کی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، وارث ہوتے ہیں اس کے ماں باپ. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا ثلث ہے، تیسرے حصہ ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ہاں. والباقی للاب، باقی باپ کو ملے گا، کیونکہ باپ یہاں عصبہ محض ہے. یہاں بھی 1 اور 2 کی، یہ بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ایک بیٹا ایک بیٹی رہ گئے. اور اسی وجہ سے جب ان کے ساتھ زوج یا زوجہ بھی ہو نا، تو ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. زوج رہ گیا، ماں باپ رہ گئے، یا زوجہ رہ گئی اور ماں باپ رہ گئے، تو زوج یا زوجہ کی حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا ثلث ماں کو ملے گا، تاکہ للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون باقی رہے. ورثہ ابواہ فلأمہ الثلث، کل مال کے 3 حصے بنتے ہیں. فإن كان له إخوة فلأمہ السدس، اگر مردے کے بھائی ہو، اخوہ 2 کم سے کم، ما فوق الواحد، یا اخوہ سے مراد یہ جمع ہے لیکن مراد تثنیہ ہے. 2 بھائی ہو، 1 بھائی 1 بہن ہو، یا 2 بہنیں ہو، کم سے کم 2 ہونی چاہیے. تو فلأمہ السدس، ماں کو
چٹا حصہ ملے گا. یعنی ماں باپ رہ گئے اور 2 بھائی رہ گئے, ماں کو چٹا حصہ ملے گا بھائیوں کی وجہ سے, اخوہ فلام سدس, باقی باپ کو ملے گا, اور بھائی بہنیں یہ محجوب ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے ماں کو نقصان پہنچایا صرف. لیکن یہ کب ملے گا؟ یہ جتنے حصے بیان ہو گئے ذی الفروض کے, من بعد وصیت, وصیت کو نافذ کرنے کے بعد, یوصی بہا او دین, جس کے ساتھ یہ مردہ وصیت کرتا ہے, او دین او قرض کی ادائیگی کے بعد. اس کو کہتے ہیں حقوق متقدمہ علی المیراث. پہلے کفن دفن کا خرچہ وارث خود کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے, اس سے مال بچ جائے تو پھر قرضہ ادا کیا جائے گا, اور اگر قرضے سے بچ گیا پھر مردے نے وصیت کی تہائی مال میں وہ نافذ کی جائے گی. آباؤکم و ابناؤکم, یہ اسی اللہ نے خود کیوں بیان کیے؟ کہتے ہیں تمہارے باپ دادے, و ابناؤکم تمہارے بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے ہو کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں, دنیا میں اور آخرت میں. یہ اللہ جانتا ہے, تو اس لیے اللہ نے اسے خود بیان کیے. فریضۃ من اللہ, یہ مقرر کردہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے. فرضہ فریضۃ, فریضہ بمانی مفروضہ ہے, اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اس لیے میراث میں تصحیح کا عمل کیا جاتا ہے نا, تاکہ جو فریضہ ہے نا اس میں فرق نہ آئے, اشاریہ نہیں مانی جاتی ہے اس میں. اصل مسئلہ جو بنایا جاتا ہے پھر تصحیح کی جاتی ہے. تصحیح اس لیے کی جاتی ہے تاکہ بالقسطاس المستقیم تقسیم ہو جائے اور اس میں ذرہ برابر فرق نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا تصحیح کی کیا ضرورت ہے, اس کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ فریضہ پر عمل نہیں ہوتا ہے. اللہ نے جو فریضہ مقرر کیا مکمل سدس یا نصف یا ثلثان, فرق آتا ہے اس میں. اللہ نے کیوں مقرر کیا؟ تو ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ علم والے و حکمت والے. اللہ کو معلوم ہے کون زیادہ فائدہ مند ہے, اور اللہ کے مقرر کرنے میں حکمت ہے. اب زوجین کی حصے بیان ہوتے ہیں, میاں بیوی کی, زوجین کی میراث. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال کا جو تم نے چھوڑا اے شوہرو, اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہیں ہے, نہ بیٹا نہ بیٹی, نہ تم سے نہ سابقہ شوہر سے. شوہر کو آدھا ملے گا, باقی عصبات کو ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان ازواج کی, زوجات کی اولاد ہے, بیٹا یا بیٹی تم سے یا سابقہ شوہر سے, تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا, تمہارے لیے چوتھائی ہے اس مال سے جو انہوں نے چھوڑا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اور قرضے کے ادائیگی کے بعد اس کو یہ ملے گا. میراث میں جب یہ بیان کیا جاتا ہے ترتیب, تو وہاں قرضہ پہلے ہے, وصیت بعد میں ہے. قرآن میں وصیت پہلے ہے, قرضہ بعد میں ہے. وصیت کو کیوں مقدم کیا؟ اہمیت کی وجہ سے, اہمیت کی وجہ سے. اور اس لیے مقدم کیا کہ قرض کے لیے مطالبہ ہوتا ہے. قرض خواہ خود پہنچ جاتا ہے, تیرے باپ پر میرے اتنا قرضہ تھا, تیرے بھائی پر اتنا قرضہ تھا, دے دو. اور موسیٰ لہو بیچارہ وہ شرماتا ہے, تیرے باپ نے میرے لیے جو وصیت کی تھی وہ چیز دے دو. اور ورثہ اس میں کوتاہی بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا, مقدم کیا اس کو. اب شوہر کے احوال بیان ہو گئے. وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ, سراجی میں جو بیان ہوتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے, اس کا مطلب ہے وہ. تو اگر یہ قرآن میں پڑھے تو کتنا آسان ہے. اما للزوج فحالتان النصف عند عدم الولد ولد الابن وان سفلا, والربع مع الولد او ولد الابن وان سفلا. ولہن الربع, ان زوجات کے لیے ربع جمع استعمال کیے نا, ولہن الربع. قرآن نے 2 سے شروع کی ہے. چوتھائی ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا ہے شوہرو. ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہاری اولاد نہیں ہے,
اس بیوی سے یا پہلی بیوی سے. ربع کے اندر شریک رہیں گی، یہ نہیں کہ ہر ایک کو ربع ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد، اگر تمہاری اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی اس بیوی سے یا سابقہ بیوی سے، تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یہ 4 احوال، 2 احوال شوہر کے ہیں اور 2 احوال زوجات کے. زوج اور زوجہ کے اندر بھی ایک ضابطہ سمجھ لو، میاں بیوی میں سے ہر ایک کو زوج کہا جاتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زوجۃ النبی نہیں، ہاں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میراث میں دونوں میں فرق کرنے کے لیے تا لگائی جاتی ہے، ورنہ ویسے نہیں لگائی جاتی. یہ بھی ایک فرق ہے. اب اخیافی بین بھائیوں کی میراث بیان ہوتی ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر ہو وہ آدمی جس کی میراث لی جا رہی ہے. یورث، یہ صفت ہے رجلن کی، اگر ہو وہ آدمی جس کی میراث لی جا رہی ہے. کلالتاً، کلالہ ہو. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ من لا ولد لہ ولا والد، جس کے نہ اصول و نہ فروع ہو، باپ نہ ہو. من لا ولد لہ ولا والد، ماں ہو تو فرق نہیں پڑے گا. او امرأۃ تورث کلالتاً، مقدر عبارت یہ ہے، یا جس کی میراث لی جا رہی ہے ایسی عورت ہے، کلالہ ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. من الام کے الفاظ ابی بن کعب رضی اللہ کے قرات میں، اخیافی بہن بھائی ما شریک. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو چٹا حصہ ملے گا. ایک اخیافی بھائی ہو یا ایک بہن ہو، چٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر ہو یہ بھائی بہن اخیافی ایک سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ برابر کے حصہ دار ہوں گے تہائی میں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، مردے کا قرضے کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد. غیر مضار وصیۃ من اللہ، کون وغیرہ مضار، ہو جاؤ ضرر نہ پہنچانے والے. وصیت کے اندر بھی، میراث میں بھی ورثہ کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر رہے، ثلث سے زیادہ کر رہا ہے. یہ پہلے سے حال بھی ہے یا اس کا عامل محذوف ہے. کون غیر مضار، نقصان نہیں پہنچا. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ علم والے، سب کچھ معلوم ہے، اور حلم والے، فوری طور پر سزا نہیں دیتا. اب اس کی اہمیت بیان ہوتی ہے، وعید بھی بیان ہوتی ہے، بشارت بیان ہوتی ہے کہ مطیع کے لیے جنت ہے، اور حدود میراث کی تقسیم میں نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. اب صورت کا آخر نکالو تاکہ میراث کی ذیل فروز کی حصے مکمل ہو جائے. جی بالکل، یہاں تسویہ ہے، یا ذکورہم و اناثہم فی القسمت والاستحقاق سواء. سراجی جو یہ عبارت ذکر کر رہے ہیں نا، یہ شرکاء کا ترجمہ کر رہے ہیں، برابر کے پارٹنر. تو سراجی نے اس کے لیے تعبیر اختیار کی کہ نارینہ اور زنانہ تقسیم میں برابر، یا تسویہ ہے. اچھا، یہ چھٹے پارے کا سورہ نساء کا آخر نکالو. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو اللہ بیان کرتا ہے کلالے میں. یفتیکم، فتویٰ دیتے ہیں. فتوی میں بڑی طاقت ہوتی ہے نا، فتوت سے. پہلے مفتی اللہ ہے، اللہ مفتی ہے، پھر پیغمبر ہے، اس کے بعد علماء ہے. یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک شخص ہلاک ہو جائے، مر جائے، اس کی اولاد نہیں ہے، لیس لہ ولد ولا والد،
یہ کلالہ کی تعریف ہو گئی. وَلَهُ أُخْتٌ اس کی ایک بہن ہے حقیقی یا علاتی. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَک تو اس کے لیے آدھا ہے اس مال کا جو اس نے چھوڑا. حقیقی بہن ایک ہو یا علاتی بہن ایک ہو تو اس کو کل مال کا آدھا ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ اور یہ بھائی اس کی میراث لے گا اگر اس کی بہن کی اولاد نہیں ہے کلالہ ہے. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ اگر یہ بہنیں دو ہو یا دو سے زیادہ ہو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَک تو بس 2/3 اس مال سے جو اس نے چھوڑا ہے. تیسری حالت وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اگر ہو یہ وارث اخوا بھائی رجالاً و نساءً مرد عورتیں بھائی بہنیں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ یعنی بیٹیوں کے احوال اور بہنوں کے احوال ایک جیسے ہیں. یبین اللہ لکم ان تضلوا تو یہ میں نے اس لیے بیان کیے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من علم الفرائض من غیر علم بها من القرآن ما اسرع ما ینساها. قرآن کے بغیر سیکھے گا تو کیا جلدی بھول جائے گا. احوال یاد کرتے ہیں, اشعار یاد کرتے ہیں, رٹے لگاتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم سے سمجھ لیا جائے, احادیث سے سمجھ لیا جائے, اس کے بعد اس کے قواعد ضوابط پڑھے جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. پوتیوں کے احوال ہے وہ حدیث سے ثابت ہے, اللاتی بہنوں کے احوال ہے. تو قرآن کریم میں جس قدر تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بند کر دو.